اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ان تمام دوستوں اور احباب کا شکر گزار ہوں جو میری ویڈیو کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی آراء کا اظہار فرماتے ہیں۔ ہم سب دین کے طالب علم ہیں، مل جل کے دین کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس تمام عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں بہت ہی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ جو میرے نئے فالوور ہیں، میں ان سے ایک گزارش کرتا جاؤں۔ میں نے شروع میں نماز کا طریقہ کار مکمل طور پہ الفاظ کی ادائیگی اور ترجمہ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ میری وہ ویڈیو غور سے دیکھیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، نماز میں دل لگے گا۔ آپ اس کو سرچ کر کے میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے۔ میں یہ صرف ثواب کی نیت سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کی، چند دوستوں کی کو یہ فائدہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور مجھے بھی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ آج کا میرا موضوع بہت ہی اہم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام اور معاشرے میں وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر ایک انسان بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا معاشرہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور وہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ جی، معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت بہت سے مقامات پر یہ فرماتے ہیں کہ انسان صدقے دل سے جب توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، حتیٰ کہ اگر شرک پر بھی وہ خلوص نیت سے توبہ کر لے اور آئندہ اسے رک جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جو ہم سبھی کم و بیش کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا، معاف ہی نہیں کروں گا۔ وہ ہے کیا؟ وہ ہے حقوق العباد کی عدم ادائیگی۔ ذرا میرے پیارے بھائی اور بہنوں سوچئے، اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان کے حقوق اور فرائض کو متعین کر دیا۔ کچھ ہمارے حقوق ہیں اور کچھ ہمارے فرائض ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، عدل، انصاف، دھوکہ نہ دینا، کم نہ تولنا، دغا بازی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، یہ سب حقوق العباد میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کے معاف ہونے یا معاف کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر وہ بندہ معاف کر دے تو معاف کر دے، میں معاف نہیں کروں گا۔
اور میرے عزیزو، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ماں جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو بھول جائے گی، باپ بھول جائے گا، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ اس وقت ہر بندے کو یہ فکر ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میرا نامہ اعمال جب اس کا وزن ہو تو نیکیاں بڑھ جائیں۔ دوستو، اگر ہم آج کسی کا حق مار لیا، کسی کو دھوکہ دے لیا، ہم اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں، چند ٹکے کسی کے مار کے کیا بن جائیں گے ہمسائے، رشتہ دار، چھوٹے بڑے، ان کے حقوق پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ آپ ایک دن بیٹھ کے اپنے مکمل دن پہ غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں کون کون سے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہا، جن کی ادائیگی نہیں کر رہا، جن میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اب وقت ہے اصلاح کر لیجئے، رک جائیے، اور جس کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی عیب نہ سمجھیے، شرمندہ نہ ہوں۔ آج کی شرمندگی کل کی کامیابی۔ اس آدمی کو یا تو اس کا حق لوٹا دیجئے یا اس سے معافی مانگ لیجئے، اس کو راضی کر لیجئے۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ نہ کر سکے، اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے کہ حقوق العباد کو میں معاف نہیں کروں گا، اور اگر اس بندے نے بھی معاف نہ کیا، اور یقیناً بہت مشکل ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، تو پھر دیکھ لیں ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، اس کو مت بھول جائیے۔ وہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہے، حقوق العباد کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جب حقوق العباد کی عدم ادائیگی میں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اپنی یہ نیکیاں اسے دے دو، اور مجھے ایک یہ حدیث سے پاک میں یاد آ رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابیوں بتاؤ کون مفلس ہے، مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس درم اور دینار نہ ہوں، دینار و درم نہ ہوں، درم و دینار نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیاں تو بہت ساری لے کے آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، پھر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اللہ فرمائیں گے ہر برائی کے بدلے، ہر حق کھانے کے بدلے، حقوق العباد میں کوتاہی کے بدلے نیکیاں دیتے جاؤ، نیکیاں دیتے جاؤ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی اس کے یہ جرم باقی ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اب ان لوگوں کے جرم اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور پیش ہوا تھا اتنی نیکیاں تھیں کہ وہ جنت میں جانے کا مستحق تھا، اور جب حقوق العباد کا معاملہ آیا تو اب وہ انسان نہ صرف کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ کوئی گناہ اس کے پلے میں پڑ گئے اور اب وہ دوزخ میں جانے والا بن گیا۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا یہ سب سے مفلس آدمی ہے۔ دوستو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فانی ہے، جو ہم نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دوزخ جو کٹھی کر رہے ہیں رک جائیے، جو ہم گناہ اپنے پلے ڈال رہے ہیں رک جائیے، تبھی اسلامی معاشرہ قائم ہوگا جب ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ یہ میری ویڈیو ناکافی ہے اس معاملے میں، لیکن اگر چند الفاظ بھی آپ کو پسند آ جائیں تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا کہ حقوق العباد کو مکمل طور پہ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوتاہی ہو جائے تو متعلقہ آدمی سے معافی مانگ لیجیے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔